बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर उनका नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है और जो उनके ख़िलाफ़ और उनके बेटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो मुतालबा किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और बड़ी अहम दरख्वास्त फ़ाइल की गई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आसिफ जरदारी के जो फ्रंट मैन हैं, जो अपने आप को सलीम मांडवी वाला, जो साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी थे, और उन्होंने जो जब उनके ख़िलाफ़ केस बनाया गया था तो उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए थे चेयरमैन नैब पर। फिर चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था मैं इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करूँगा, मैं इनको वारंट जारी करके सेनेट में तलब करूँगा। और फिर उन्होंने जो मीडिया पर कभी यूरोपियन यूनियन के पास जाकर उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकातें की, कभी मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकातें की और उनके सामने दुहाई दी कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान में नैब बड़ी ज़्यादतियाँ कर रहा है, पाकिस्तान में नैब बिज़नेस मैनों के ख़िलाफ़ जो तहकीकात कर रहा है, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहा है, कभी वो बिज़नेस या ताजर कम्युनिटी के पास पहुँच जाता था, सारा कुछ चलता रहा। लेकिन एट दी एंड सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ ना सिर्फ जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ बल्कि उनके जो असासे हैं, वो जो उनके शेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों में जो शेयर्स थे वो भी मुंजमद कर दिए गए थे, और उनका तारिक महमूद नामी फ्रंट मैन भी जो है वो नैब के शिकंजे में आ गया था, और जिसने ये सारी डिटेल्स बताई कि कैसे कैसे सलीम मांडवी वाला ने ये एम्पायर्स खड़ी की है, पूरी दुनिया में जो एम्पायर्स खड़ी की गई हैं, और इनकी तरफ से जो कुछ किया गया है वो सारे का सारा ब्लैक मनी बाहर भिजवाते रहे हैं, और ये आसिफ जरदारी के पे रोल पर काम करते थे। और अब आपको एक दिन पता चलेगा कि ये जो पैसा जितना तकसीम हुआ है, ये सलीम मांडवी वाला जैसा लोगों के पैसे हैं जो फिर सेनेटर बन के बैठ गए हैं। आज उनके खिलाफ केस की समाअत थी जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, और ये नैब अदालत के जज हैं। ये वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा सुनाई थी एवन फील्ड में, और मरियम नवाज़ को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से। उनकी अदालत में समाअत थी। जो मुलज़िम है सलीम मांडवी वाला, उनके साथ एजाज़ हारून जो साबिक जो है वो जो है हेड हैं PIA के, वो भी थे, MD भी थे साबिक PIA के एजाज़ हारून, और तारिक महमूद जो कि फ्रंट मैन है। तीनों मुलजमान अदालत में पेश हुए, बाकी जो इनके साथ मुलजमान थे वो भी पेश हुए, और अदालत ने अब 16 मार्च के लिए इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए 16 मार्च की तारीख जो है वो मुकर्रर की है। अब 16 मार्च को इन मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और ये सारे का सारा मामला आगे चलेगा। जब इनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होगी तो फिर ये ट्रायल बड़ी जल्दी से आगे जाएगा, और सलीम मांडवी वाला फिर इसी तरीके से अदालत में आते जाते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। जैसा कि आपके इल्म में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार रहा है, और जिस तरीके से वीडियो स्कैंडल सामने आया है, और उस वीडियो स्कैंडल के बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ बयानात की हद तक नोटिस ले रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की। इजलास होते हैं, इजलास के बाद उनकी तरफ से भी प्रेस रिलीज़ जारी हो जाती है या ज़राए की तरफ से ख़बर आती है, बाकी वो कोई इक़दाम नहीं उठा रहे। इसलिए दरख्वास्त फ़ाइल की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें यह कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए, उसको जारी ना किया जाए। और क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी जिस तरीके से जीते हैं वो सारे का सारा धांधली और धौंस और पैसे से जीते हैं, अब ना सिर्फ उनके साथ तहकीकात हों बल्कि उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ भी तहकीकात होनी चाहिए जो लोग इस मुलव्वस थे इस सारे के सारे धंधे में, जो बेचने वाले थे, बिकने वाले थे, और जो ख़रीदार थे, सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो अली मूसा गिलानी है, जब उसकी वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद नासिर शाह की जो ऑडियो लीक हुई है, और फिर जो व्हाट्सएप चैट है अब्बास अफरीदी के फ्रंट मैन की और अब्दुल सलाम फरीदी की, खैबर पख्तूनख्वा में जो नून लीग के सेनेटर के उम्मीदवार थे सेनेट के, तो उन सारे के सारे मामलात पर तहकीकात होने के बाद, क्योंकि धांधली करना ये जो है वो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस है, और ये वो केस है जिसके अंदर जो है वो जो पुलिस है वो आज खुद कार्रवाई कर सकती है। और मैंने आपको बताया था जैसे 171 जे है, और इसी तरीके से बाकी जो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस हैं 174 जो इलेक्शन एक्ट है,
تو اس میں نہ صرف سزائیں ہیں بلکہ جرمانے بھی ہیں۔ تو ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائیوں کا کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور ان کو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہے اور وہ کوگنیزیبل اوفینس ہے، تو کوگنیزیبل اوفینس میں جو ملوث ہے، جو ابیٹر ہے، ان سارے لوگوں کو پکڑا جائے، ان کے خلاف کارروائی ہو اور یوسف رضا گیلانی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو روکا جائے۔ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز نے جو بیانات دیے ہیں ان کے اوپر بھی تحقیقات کی جائیں، کیونکہ مریم نواز بھی سارے معاملے میں انوالو ہیں اور وہ سارے معاملے میں ابیٹر ہیں۔ اب یہ معاملہ تو آ گیا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے ڈسکوالیفیکیشن، ایک یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن کا بھی ریفرنس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے علی حیدر گیلانی کی جو علی موسیٰ گیلانی ہے اس کی ویڈیو پر بھی نوٹس لیا تھا، چاہے وہ نوٹس پہ ابھی تک خاموش ہیں اور ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن نوٹس لیا تھا۔ اب ایک نئی درخواست فائل ہو گئی ہے اور اب اس درخواست سے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یا گھر جانا پڑے گا یا کارروائی کرنی پڑے گی۔ جتنا پریشر ہے پوری قوم کی طرف سے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، ادارے دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہے، ہیڈ آف دی جو فیڈریشن ہے وہ خود دیکھ رہا ہے۔ اب اس معاملے پر ان کو کوئی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے اور ان کے خلاف الٹیمیٹلی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے، جو 5 ووٹ زیادہ ملے جو ان کے نہیں بنتے تھے، اب اس سارے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کارروائی کرتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم معاملہ ہے وہ ہے ڈسکا الیکشن کا۔ ڈسکا الیکشن میں آپ کو یاد ہے جس طریقے سے نون لیگ نے وہاں پر غنڈہ گردی کی تھی اور رانا ثناء اللہ کا، پھر جوید لطیف کا جو کردار ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا اور 20 پولنگ اسٹیشنز کی حد تک چیلنج کیا گیا اور 20 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ الیکشن کے لیے جو حکومت تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی، اور جو کینڈیڈیٹ تھا اسجد ملی، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو 20 اگر آپ کو لگتا ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشن میں کوئی رد و بدل ہوئی ہے یا وہاں پر کوئی فساد ہوا ہے تو آپ نئے کروا لیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، حالانکہ جو نون لیگ کی امیدوار کی درخواست تھی وہ تھی 20-22 پولنگ اسٹیشنز کی، لیکن الیکشن کمیشن نے پورا الیکشن دوبارہ کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ اب وہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے اور اسجد ملی نے یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اتنے ریاست کے اخراجات آئے اور امیدواران نے اتنی محنت کی ہے تو چند شر پسندوں کی وجہ سے جو اتنا بڑا پروسیس ہے اس کو دوبارہ نہیں کروایا جا سکتا۔ جو لوگ اس میں انوالو تھے، جنہوں نے قتل کیے ہیں، جنہوں نے زخمی کیے ہیں، وہ لوگ گرفتار ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جو اس میں دھاندلی میں انوالو تھے وہ نون لیگ کے ایم پی اے تھے، وہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ان کے خلاف انڈیویجول کارروائی کرنے کی، پورا الیکشن دوبارہ کروانا، یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور ساتھ یہ کہا گیا اس جو پٹیشن ہے اس میں کہ ان کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور ان کو حکم جاری کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو رزلٹ ہے اس کو وہ جاری کریں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور اس پر جو پولنگ سٹیشنز میں جو معاملہ ہوا تھا وہ ساری بھی انکوائری کا حکم دیا جائے الیکشن کمیشن کو، کیونکہ الیکشن کمیشن کے سامنے کل آئی جی پنجاب بھی پیش ہوئے ہیں اسی معاملے میں، ڈسکا الیکشن میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی پیش ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ان جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ جو 20 ان کا کال ڈیٹا بھی طلب کیا ہوا ہے اور وہ سارا ریکارڈ بھی سامنے آ جائے گا۔ انعام غنی کی طرف سے بھی رپورٹ پیش ہو گئی ہے، چیف سیکرٹری کی طرف سے بھی رپورٹ پیش ہو گئی ہے۔ تو اس میں بھی یہی کہنا ہے کہ حلقے میں جو شفافیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ فائرنگ، ہلاکتوں کے ساتھ امن و امان کی جو خراب صورتحال رہی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور خراب صورتحال کے باعث ووٹرز کے لیے ہراسمنٹ کا ماحول پیدا ہوا جس سے نتائج کے عمل کو مشکوک اور مشتبہ کیا گیا، اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستی مشینری جو الیکشن کے پروسیس کے لیے استعمال ہوئی ہے، الیکشن کمیشن یا پھر جو وہاں پر جنہوں نے ووٹ دیا ہے، یہ ان کا حق ہے اور ان سے کوئی ان کا حق چھین نہیں سکتا۔ اگر ان کے ووٹ کو ضائع کر دیا جائے گا اور دوبارہ ووٹ کا کہا جائے گا تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوگا، ان کا جو اختیار ہے وہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ اس لیے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دوبارہ الیکشن ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ اپیل فائل کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف،
اب سپریم کورٹ کے پاس، کیونکہ اب تک جو ورڈکٹ ہیں سپریم کورٹ کے، جو پریویس جو سائٹیشنز ہیں یا جس کو ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں، کہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ دوبارہ الیکشن ہو. اور اس طریقے سے ہمیشہ میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ جن پولنگ سٹیشنز میں کوئی پرابلم ہوئی ہے تو وہاں پر الیکشن کروا دیا جاتا ہے اور باقی الیکشن نہیں ہوتے. لیکن یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا جو ہے وہ انوکھا فیصلہ تھا، کیونکہ مریم نواز کی خواہش تھی، کیونکہ نون لیگ کی خواہش تھی. نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ نئے سرے سے الیکشن ہوں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو سیٹ نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ الیکشن سے پہلے نہ ملے، اور دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم چلیں ایک ہمارے پاس ایک دھاندلی کا آ گیا اور وہ ویلا مچائیں گے، کیونکہ وہ ہار تو چکے تھے. اپنی ہار کو چھپانے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے، اور الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا. نوشہرہ میں جو کچھ ہوا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر امیدوار تھے انہوں نے نوشہرہ کو بھی چیلنج کیا اور جو دھاندلی کے الزامات لگائے اور انہوں نے ایویڈنس بھی جمع کروائی. اس پر نہیں کارروائی ہوئی آج تک، لیکن یہاں انہوں نے 3 دن کے اندر کارروائی کر کے وہ سارا جو الیکشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں کیا فیصلہ دیتا ہے، اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف درخواست میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.